بھارت جنگی جنون میں بالکل پاگل ہو چکا ہے، پاگل پن کا شکار ہے. اس سے زیادہ اور یہ الفاظ بالکل فٹ بیٹھتے ہیں، کیونکہ دیکھیں جنگیں جہاں بھی ہوتی ہیں بار بار ہم یہ کہہ چکے ہیں، یا مطلب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ سب کو پتہ ہے، معلوم ہے. جس بھی علاقے میں جنگ ہوتی ہے، دو ممالک جنگ کرتے ہیں تو اس کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، لڑنے کے بھی کچھ قوانین ہوتے ہیں، جہاں پر آپ سیف گارڈ کرتے ہیں اسپتالوں پر حملے نہیں کیے جائیں گے. آپ کہتے ہیں یہ اگریمنٹس ہوتے ہیں، یہ انٹرنیشنل اگریمنٹس ہیں، آپ سکولز پر حملے نہیں کریں گے، آپ بچوں کو اسپیئر کریں گے، آپ عورتوں کو اسپیئر کریں گے. انسانی جان اگر کوئی علاج کروا رہا ہے تو وہاں پر ڈاکٹرز پر حملے نہیں کیے جائیں گے. مجھے بتائیں کہ بچوں کو، بزرگوں کو، ان کو آپ بالکل جو اس میں ایگزمپٹڈ رکھتے ہیں کہ ان کی پروٹیکشن سب پہ جو ہے لازم ہے، لیکن اب تو وہی نا بات ہے کہ انسانیت نیشنلٹی آپ کی جو بھارت میں رہ رہے لوگ ان کو نکال رہے ہیں آپ. مطلب آپ وہ سب کام کر رہے ہیں جو اس دنیا میں 2025 میں رہتے ہوئے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی ملک ایسے اقدامات اٹھا سکتا ہے لوگوں کی جانوں سے کہہ رہے. غیر انسانی. اور ابھی مودی سرکار نے کیا کیا کہ جی ویزاز کینسل کیے جائیں پاکستانیز کے جو اس وقت انڈیا میں ہیں. اچھا جی، جو اپنے کوئی بزنس وغیرہ کے لیے آئے ہوں تو سمجھ آتا ہے، لیکن وہ شخص جو کہاں سے پیسے اکٹھے کر کے اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے میڈیکل ٹریٹمنٹ لینے آتے ہیں، آپ ان کو ویزا بھی دیتے ہیں. علاج شروع ہونے والا ہے، آپریشن ہونے والا ہے، اور بہت سیریس آپریشن ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے، ان کو ودن آورز کہا جاتا ہے نکلیں یہاں سے. یعنی 26-27 تاریخ کو اس مہینے کی آپریشن تھا ان بچوں کا، ان کی جانیں بچ سکتی تھی اور ابھی بھی بچیں گی. اللہ بیٹھا ہے اوپر، ظاہر ہے وہ جان تو ان کی بچنی ہے، یا انشاءاللہ بڑے ہوں گے صحت کے ساتھ. لیکن کہ انہوں نے کیا کیا، بھارت میں کیا کیا، کیا اقدامات یہ کیے جا رہے ہیں. تو ہم ذرا بات کرتے ہیں. دو ایسے بچے ہیں جو پاکستان سے گئے ان کے والد انہیں لے کر، اور ان کے علاج کے لیے جہاں پر ہونا بھی تھا علاج، اسپتال میں بھی فیسیلیٹیٹ کیا گیا. شاہد بھائی یہاں آئے ہیں جو کہ بہت لمبا سفر کر کے فائنلی یہاں پہنچے ہیں علاج کے بغیر. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ السلام علیکم. ٹھیک ہے. شاہد بھائی ذرا بتائیں کیا ہوا، کیسے ہوا، آپ گئے بھارت، پھر وہاں ماحول بنا ایک جنگ کا. آپ کے بچوں کی کنڈیشن کیا ہے جس کے علاج کے لیے آپ وہاں گئے تھے؟ تھوڑا یہ بھی ہمیں معلوم. ابھی کو یہ میرا بڑا بچہ ہے عبداللہ، اس کی کو کافی سیریس کنڈیشن ہے. کل بھی اس کا ہارٹ ریٹ بڑھا ہوا تھا کیونکہ وہاں سے ٹریولنگ کیا 70 ایئرس کی. ابھی ہم ہاسپٹل میں ہی ایڈمٹ اس کو کروانے جا رہے تھے. دونوں بچوں کی ہارٹ سرجری ہونی تھی؟ جی ہارٹ سرجری ہونی ہے، کوف کی سرجری ہونی ہے. 7 سال سے میں کوشش کر رہا تھا کہ ان دونوں کا ویزا لگ جائے. ابھی بڑی مشکل سے ہمارا ویزا لگا تھا. مارچ میں مجھے ویزا ایلوکیٹ ہوا. ایک چھوٹا بیبی کا ہمارا 8 مہینے کا کو، اس کو ہم مگر فیک پہ کا ہم نے چھوڑنے کے لیے 15 دن ڈیلے کیا. کیونکہ 1 اپریل کو ہم یہاں سے بارڈر کراس کیا. وہاں پہنچے تو جیسے ہی پہنچے ڈاکٹر نے اپنی انویسٹیگیشن شروع کی، اور جو ہے اپنے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ سی کی NGO کو ہو کی ہے. وہ 1.5 لاکھ روپے کی ایک رپورٹ ہوئی ہے دونوں بچوں کی. انہوں نے وہ کی، اس سے انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ بھائی اس طرح سرجری ہوگی. انہوں نے مجھ سے بکھا کے ایک سرجری کا پلان بنایا کہ بھائی ہم 26 اپریل کو سرجری کریں گے. مطلب اتنا ارجنٹ تھا. آپ سوچیں کہ 21 کو یہ پہنچے، ڈاکٹرز نے کہا ارجنٹلی ہمیں ان کی سرجری کرنی ہے، 26 کی ڈیٹ دی گئی اور سرجری نہیں ہو پائی. اس کے بعد یہ واقعہ ہو گیا کو اگر FRRO سے آ گیا کہ بھائی جتنے بھی آپ کے ہاسپٹل میں. آپ کو کیسے نوٹیفیکیشن ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ جی FRRO جو بھی انڈیا میں جب پاکستانی جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک لوکل پولیس اسٹیشن اور FRRO میں ڈیلی رپورٹ کروانی ہوتی ہے. ان کی فون آئی ہمارے گیسٹ ہاؤس اور ہاسپٹل میں کہ بھائی ان کو آپ جلدی فارغ کریں. تو پھر ہاسپٹل انتظامیہ نے ہمارے ساتھ کوپریٹ کیا. انہوں نے کہا بھائی یہ بچے ایڈمٹ ہیں، ان کو یہ سرجری ہونی ہے، آپ ان کو سرجری ہونے گے، اور ان کا ہم 26 کو بھی نہیں، ہم اور جلدی کر لیتے ہیں. ڈاکٹر نے اپنی سرجری کینسل کر کے 25 والی بھی کینسل کی اور 24 والی بھی کینسل کر کے انہوں نے کہا میں آج ہی کر دیتا ہوں. لیکن اگر FRRO نے بولا کہ نہیں ان کی سرجری ہوگی، پھر بچے ICU وغیرہ میں رہیں گے، ٹائم لگ جائے گا، آپ ان کو جو ہے واپسی جانے کا. اچھا یہ جو آپ کی کمیونیکیشن کیا ہوئی وہاں، یعنی جو تھانے پولیس سے ہوئی یا پھر محکمہ صحت کے کچھ آفیشلز تھے جنہوں نے بات کی؟ جی ہاسپٹل انتظامیہ سے ان کی بات FRRO سے ہوتی تھی، اور جو پولیس اسٹیشن جو ان کا SHO ہوتا ہے لوکل، وہ میرے پاس ڈیلی آ کے کہ آپ کا کب واپسی کب جا رہے ہیں.
मैंने नहीं तो आप जब उसमें बताते थे कि भाई इनका इलाज होना है, इनकी जिंदगी बचानी है, तो वो क्या क्या उसमें जवाब क्या आता था कि नहीं वो हमें कोई हमारे साथ को हम घर की शो करके थे, लेकिन बोल के कि अब हमारी भी जॉब है, हमें सरकार का नहीं हुक्म है। बिल्कुल, और ये भी नहीं कि मतलब जब आके सरकार आपको ऑर्डर कर रही है तो आप क्या करें, लेकिन आप देखें कि ये कितने जालिम लोग हैं। हॉस्पिटल ने, डॉक्टर्स ने हेल्प करने की कोशिश की, सरकार कैसी लेकिन इन्होंने सरकार है ये मुझे कौन सी पता है सरकार कि ये देखिए सिर्फ हमारे बच्चे नहीं हैं, ये सबके बच्चे हैं, बच्चे सबके होते हैं। और अगर मोदी सरकार को इन बच्चों की फिक्र नहीं है तो आपके बच्चों की भी फिक्र नहीं है, और चाहे वो नफरत- सिख के बच्चे हो, नफरत मुसलमान के के बीच बच्चे बोल रहे हो, हैं आप। हिंदू के बच्चे हो, क्रिश्चियंस के बच्चे हो, किसी को नहीं छोड़ेगा वो। तो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए गेट रिड ऑफ हिम। ये दुनिया को आग लगाने आया ये शख्स, बस ये यही चाहता है। किसी के बच्चे महफूज नहीं। जिस शख्स में, जिस इंसान तो कहना ही उसको बेकार है, लेकिन उसके दिल में इतनी इंसानियत ना हो कि इतने मासूम बच्चों की जान की उसको फिक्र नहीं है। नफरत किसी के की फिक्र बीज बो रहे हैं आप, आने वाली नस्लों में सबसे बड़ा नफरत के खतरा बीज जो है बो रहे हैं ना, आप। मैं बिल्कुल कहती हूँ अब मुझे तो हिंदुस्तानियों से हमदर्दी होती अरे है कि extremist, बड़े अच्छे बिल्कुल। लोग भी वहाँ हैं, आपके लेकिन लिए नहीं सबसे बड़ा कैप्चर किया खतरा हुआ है, ये शख्स एक्सट्रीमिस्ट है। ने कैप्चर किया हुआ है। बिल्कुल हिंदुत्व का जो एक नजरिया है ना, उसने कैप्चर कर दिया। Hostage हैं ये लोग। हॉस्टेज हैं ये लोग, और ये बताते हैं, ये घुटे हुए हैं, इनकी आवाजें बंद हैं, लेकिन जहां भी मौका मिलता है हमें नजर आती है, वॉइस ऑफ डिसेंट नजर आती है, और बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं वो कि हमें कहाँ लेके आ गया ये भारत को, हम तो सब मिलके साथ रहते थे कि क्या मुल्क बना दिया। मुझे ये बताएं कि अब शायद भाई फिर आपको जब उन्होंने कहा कि भाई निकले आप, तो आपने अपनी से तो पूरी कोशिश की होगी कि भाई किसी तरीके से आपको थोड़ा स्टे अप मैंने वहाँ पे एक उनके लोकल न्यूज़ चैनल है हरियाणा अब तक, ठीक है, उनके थ्रू मेरी अपील भी गई, उन्होंने न्यूज़ पे चलाया भी, लेकिन वो एक दिन चला के दूसरे दिन अपने उनके पेज के ही वो गिलीक हो गई हमारी, जो उन्होंने वीडियो बनाई थी, जो न्यूज़ ली थी वो भी गिलीक कर दी। अपने भी चैनल्स को पकड़ा हुआ है ना, यानी कहा नहीं चलाओ, ये नहीं फ्रीडम चलाओ। ऑफ स्पीच है इंडिया में, कोई नहीं है, मीडिया बिल्कुल उनको आवाज चेन नहीं किया हुआ है। अच्छा अब मुझे बताएं कि वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि इन बच्चों का इलाज वो कराएंगे, वफाकी हुकूमत के ज़िम्मे है, और आप बिल्कुल घबराएं नहीं। तो आपका राब्ता हुआ है यहाँ? जी मेरा राब्ता हुआ है, उन्होंने राब्ता करने किया है, उन्होंने कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं। आपका यहाँ पाकिस्तान में भी बोर्ड बना है, उन्होंने अभी कुछ मेडिकल्स जो रिपोर्ट्स हैं वो मांगी भी हैं, और कुछ उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन हम पाकिस्तान में भी कराएंगे, उसके लिए आप को इस्लामाबाद आना पड़ेगा। तो मैंने उन्हें कहा कि हमारे लिए कोई एयर ट्रैवलिंग अरेंज करें, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग आ लगी है, इसकी तबीयत कल से थोड़ी ख़राब है, हार्ट अटैक भरा हुआ है। तो अभी भी अभी अभी टाइम बड़ा एक अहम फैक्टर है इसमें भाई। आप वॉर फुटिंग्स पे अगर आपने कहा है तो शायद भाई और आप कितने कितनी लोग देर में वापस आए, कौन सा पे आपको सफर करना पड़ा, कितनी देर का जी सफर मुझे मैं निकला हूँ जो है 27 अप्रैल को, कल मैं पहुँचा हूँ। कल पहुंचे हैं आप, सही है। और कितने मजीद लोग वहां पर आपके अंदाजे के मुताबिक, या आपने खुद देखा हो कि वहां जेरे इलाज हैं और उनको भी कहा निकालें, कितनी क्रिटिकल उनकी कंडीशन थी? वैसे को पूरी दुनिया से वहाँ पे आए हुए थे, लेकिन जिस हॉस्पिटल में मैं था, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, वहाँ पे हरियाणा का फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट भी हुआ था, वहाँ पे पाकिस्तानी कोई नहीं था, लेकिन सुना था कि और भी यहाँ पे जो है उसी हॉस्पिटल्स में कुछ पाकिस्तानी आए हुए हैं, जिसमें कि एक को सुना है कि एक की डेथ भी हो गई, और कुछ को जो है वापसी आए हैं। तो वो भी मैंने न्यूज़ पे सुना है, लेकिन उस टाइम पे को हम खुद एक उसमें थे, शौक में थे कि हमें उन्होंने जल्दी कहा कि आपको निकलना है। तो भाई आपने ऐसा क्या कंडीशन थी कि उसका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता था? हमारे यहाँ बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तो AFIC बहुत कमाल काम कर रहा है, तो यहाँ आपने कोशिश की या यहाँ नहीं हो सकता था? जी ये हर साल का 2 से 3 बार NICVT में NICVT बिल्कुल एडमिट रहता है, वो पूरा केस उनका है, वो पूरी रिपोर्ट अभी भी मेडिकल बोर्ड बना है, तो मैंने उनको शेयर कर दी है। जी सही है। तो तो नहीं, यहाँ नहीं हो सकता था, मतलब जी समझ नहीं उन्होंने आई। कहा है ये हाई रिस्क की सर्जरी है, और यहाँ पे जो है मुश्किल होगा। क्या बात है, ये तो मतलब मेरे ख्याल दुनिया को एक मैसेज है कि कुछ भी हो तो इंडिया इलाज के लिए नहीं जाना, कभी भी आपको जो है ना आपके साथ ये सलूक कर सकते हैं। अच्छा ये मैसेज सबके लिए है, ये मैसेज हम थोड़ा सा अपने हुकाम को भी देंगे कि हाई रिस्क सर्जरी है, बहुत सी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आ गई है, तो ऐसा क्यों, क्या ही अच्छा हो कि आप अपने मुल्क में सारी फैसिलिटीज इस तरह की हो कि एक आम आदमी को कहीं जाना ही ना पड़े। ये वाकया हो गया ना, देखें आप, ऐसे ममालिक भी हैं जो कि जुल्म की इंतहा कर रहे हैं, जिनके हुक्मरान, तो क्या कर सकते हैं अब आप, उन्हें वापस भेज दिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में ये फैसिलिटीज बिल्कुल आ जाए, तो ताकि जाना ही ना पड़े। भाभी आप भी साथ गई नहीं थी? जी जी भारत थी आप, इतने छोटे बच्चे के साथ, जो तीसरा बेटा आपका इतना, इनको छोड़ के गई थी मैं। इसको छोड़ के गई थी?
پھر بھی ٹریول کرنا 2 اور بچوں کے ساتھ، اور کتنی تکلیف کی بات ہے کہ جب آپ مطلب فائنلی بڑے سال انہوں نے تکلیف میں گزارے ہوں گے اور پتا ہو کہ جی بچے کا علاج ہونے والا ہے، بچوں سے بڑھ کے تو کچھ نہیں نا یار، اور وہ پھر رک جائے. بہت مشکل تھا. یہ مائک دے دیں بھابھی کو. بہت مشکل تھا، بس اس وقت تو سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں. بس علم تھوڑا یہ اوپر مائک کر لیں نا، ہاں آواز جائے گی لوگوں. بہت مشکل تھا اس وقت، تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. بس کیا کر سکتے ہیں. انہوں نے ان کو ریکویسٹ بھی کی. میں نے ان کو کہا تھا کہ مطلب وہ جب نیوز والے آئے تھے وہاں پہ، تو میں نے کہا جب آپ کو ہم نے تو بتایا بھی نہیں، آپ خود ہی ہمارے روم تک پہنچ گئے نا، تو یہ بھی تو کر سکتے ہیں نا، کچھ بھی کر سکتے ہیں. جب آپ کو ہم نے تو نہیں بلایا تھا ان کو پتا بھی نہیں تھا، روم پہ آ گئے تھے وہ لوگ اچانک سے، تو وہ تو کچھ بھی کر سکتے تھے. اچھا وہاں آئے بھی یعنی وہ خود ہی آئے تھے، ہم نے نہیں بلایا کہ تھا. وہاں پہنچ تو گئے لیکن مدد کرنے کی غرض سے تو نہیں گئے ہوں گے نا، وہ صرف اس لیے گئے وہ اسٹوری مل جائے گی ہمیں کوئی. وہ ان کا یہ تو مقصد نہیں ہوگا کہ ہم اتھارٹیز کو ہلائیں، ان کو بولے کہ جاگو، یہ انسان کا انسانیت کا معاملہ ہے. انہوں عوام نے کی آواز کال کی تھی کسی کو، جی انہوں نے کسی کو کال کی تھی ہمارے سامنے ہی، تو انہوں نے کہا یہ اوپر سے آرڈر ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. بے شک بالکل اسٹیٹ کے اگینسٹ جانا کو اتنا آسان ہے بھی نہیں. تو یہ بس اوپر سے آرڈر. لیکن اس کے بعد ابھی کوئی آپ بتا رہے کوئی ڈاکٹرز نے کچھ آپ کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کی؟ ابھی تک دے ٹرائنگ کہ جو وہاں کے ڈاکٹر ہیں کہ کچھ ہو جائے بچوں کا معاملہ ہے. جی مجھے بتائیں کہ اب شاید آپ کیا میسج دیں گے؟ نہیں اس میں انہوں نے کچھ کہا بھی ہے کہ اور کوئی آپشن کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے جب لاسٹ میں جب یہ نہیں ہوا تو گاکر نے کہا ابھی پولیٹیکل سچویشن میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ واپسی جائیں، پھر حالات صحیح ہوئے کو واپسی آ جائیے گا، یا پھر ہم کوشش کر رہے ہیں ہم دوسرے کنٹریز میں جو ہے جب جاتے ہیں تو وہاں بھی سرجریز کرتے ہیں. تو ابھی میرے کل میسج آیا ہے کہ نیپال میں ہم کوشش کریں کہ آپ دونوں بچوں کی سرجری وہاں پہ ارینج کریں. آپ کتنا خرچہ کر چکے تھے اب تک؟ جی انہوں نے 10 ملین کا ایسٹیمیٹ کیا تھا اور تقریباً 10 سے 12 لاکھ روپے ایکسپینس میرا ہو چکا ہے. بالکل جانے کا، وہ ہاسپٹل نے بھی فیس لی ہوگی، اب ہاسپٹل کے اوپر بھی ہے کہ وہ اس کو کمپلیٹ کریں، تو وہ پیسے تو آپ کو واپس نہیں دیے ہوں گے انہوں نے؟ نہیں، وہ کو ٹریولنگ ہوئی اگر ہاسپٹل 1.5 لاکھ روپے کی، ایک سکی این جی او کی کیس کے وہ دونوں بچوں کی 3 لاکھ روپے کو یہی آ جاتے ہیں. اس کے بعد اگر ہوکل میں رہائش ہے، پھر اور بلڈ کیس وغیرہ ہوئی، ڈاکٹر سے جو ہے کنسلٹیشن ہوئی، میں انیکھیسس کی الگ کنسلٹیشن ہے کیونکہ ڈاکٹر کے بورڈ ہیں، اس میں 4-5 ڈاکٹرس ہو گئے، کارڈیولوجسٹ یہ الگ بڑا ہو گئے. سیریس میٹر ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ یو این میں یا کہیں بھی، مجھے نہیں پتا کون سا ایسی اتھارٹی ہے دنیا میں ہیومن رائٹس میں، یہ پلیز اس کو دیکھیں کہ ایک لا پاس ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ملک اسٹیٹ آف وار میں ہو، پولیٹیکل ٹینشنز ہو، بارڈر ٹینشنز ہو، جو لوگ علاج کے لیے اس ملک میں گئے ہوں ان کو کوئی رائٹ نہ ہو ان کو واپس بھیجنے کا یا ان کی ٹریٹمنٹ روکنے کا. یہ نہیں، یہ بالکل یہ ایک آرڈر ہونا چاہیے، ان پہ عمل درآمد ہونا اور چاہیے. ان کے اوپر میجر فائنز ہونے چاہیے، ان کو بائیکاٹ، ان کے اوپر کیوں نہیں سینکشنز لگتے ہیں؟ یو این کی ایسی تنظیمیں ہیں جہاں یہ قوانین ہیں، وہ تنظیمیں دیکھتی ہیں، وہ آرگنائزیشنز دیکھتی ہیں کہ وار کرائمز میں جو بھی چیز آتی ہے اس کے خلاف اقدامات کیے جاتے ہیں. تو ایک کیس ہوگا. بہت شکریہ شاہد بھائی. اور یہ امید ہے اور بالکل ہمیں تو بھروسہ ہے اللہ پر، رب پر، کہ بچے انشاءاللہ بڑے ہوں گے، آپ ان کی خوشیاں دیکھیں گے اور آپ کے لیے یہ باعث فخر بنیں گے یہ بچے.